بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی تخلیق کا اعلیٰ نمونہ حضرت انسان، جس کے خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج ہے، خلافت خداوندی کا اہم تقاضا ہے کہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کا فطری اور آسان راستہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا، اور اس راستے پر چلنے والوں کی داستان عظیمت آج بھی اصل ایمان کو گرماتی ہے۔ اور نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں نفس و شیطان کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور فرما برداری میں داستان عشق وفا رقم کی، ان کے تابناک حالات بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کامیابی نہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری ہی میں دل کا سکون و راحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کوئی بھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آج کل کے مادی دور نے انسان کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ دنیاوی امور میں جس قدر چست و چالاک ہے، دینی اعتبار سے اسی قدر غافل ہے، اور ہر وقت اسی غفلت و عصیاں میں سرگرداں رہتا ہے کہ یہ تمنا بھی رکھتا ہے کہ مجھے دلی سکون بھی حاصل ہو اور دنیا بھر کی خوشیاں بھی حاصل ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ کون ہے جو سکون کے ساتھ رہ سکے۔ تو یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمارے لیے اصلاح نفس کا عمل کتنا آسان کر دیا ہے، ورنہ پہلے زمانے میں تو صوفیاء کرام خدا جانے کیا کیا ریاضتیں کرایا کرتے تھے۔ صوفیاء کرام کے یہاں لنگر ہوا کرتے تھے، اس لنگر کے اندر شوربہ بنتا تھا۔ خانقاہ میں جو مریدین ہوا کرتے تھے ان کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جس کے پاس ایک پیالہ شوربے کا آئے تو وہ اس شوربے میں ایک پیالہ پانی ملائے اور پھر کھائے، تاکہ نفس کو لذت گیری کی قید سے آزاد کیا جائے، کہ لذت جو ہے انسان اس کا گرویدہ نہ بن جائے۔ اس کے علاوہ ان سے فاقے بھی کرواتے تھے، لیکن وہ زمانہ اور تھا اور آج کا زمانہ اور ہے۔ جیسے طب کے اندر زمانے کے بدلنے سے علاج کے طریقے بدل جاتے ہیں، اسی طرح حکیم الامت ہمارے زمانے کے لحاظ سے ہمارے مزاجوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نسخے تجویز کیے۔ تقلیل طعام کا نسخہ ہمارے لیے تجویز کر گئے، جس سے تقلیل طعام کا منشا حاصل ہو جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ دوسرے کا ذکر کرو تو اس طریقے سے ذکر کرو کہ کوئی بھی چیز اس کے ذکر میں اس کی کوئی برائی آشکارا نہ کرو،
اس چیز کا خیال رکھو۔ اور اول تو کسی دوسرے کا ذکر کرو ہی نہیں، نہ اچھائی سے ذکر کرو اور نہ برائی سے ذکر کرو، کیونکہ یہ شیطان بڑا خبیث ہے۔ اس لیے کہ جب تم کسی کا ذکر اچھائی سے کرو گے کہ فلاں شخص بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، تو دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میں اس کی غیبت تو نہیں کر رہا بلکہ اچھائی سے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن پھر یہ ہوگا کہ اس کی اچھائیاں بیان کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ درمیان میں ایسا ڈال دے گا جس سے وہ اچھائی برائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر وہ کہے گا کہ فلاں شخص ہے تو بڑا اچھا آدمی مگر اس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ یہ لفظ مگر آ کر سارا کام خراب کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گفتگو کا رخ غیبت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کا ذکر کرو ہی نہیں، نہ اچھائی سے نہ برائی سے، اور اگر کسی کا ذکر اچھائی سے کر رہے ہو تو ذرا کمر کس کے بیٹھو تاکہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ اور دوسری بات، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی ایک مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری، اور بڑے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے بڑی آگ اور بڑا انگارہ۔ اب کوئی شخص یہ سوچ کر کہ یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے اور بڑی آگ تو ہے نہیں، لاؤ میں اسے اپنے صندوق میں رکھ لیتا ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ چھوٹی سی چنگاری سارے صندوق اور کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ غضب جو ہے اسے ضبط کرنا سلوک و طریقت کا ایک باب عظیم ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی فکر کرے۔ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ بہت اشتیاق سے پوچھتے ہیں کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، اور پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو کر لیں گے، اور اگر کبیرہ ہے تو اس کے کرنے میں تھوڑا ڈر اور خوف محسوس ہوگا۔ تو اس چیز کو میں تھوڑا سا وضاحت سے بیان کر دوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کبیرہ گناہوں کو سوچے بھی نہیں۔ اگر وہ صغیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، بچنے کی کوشش کرتا رہے گا، تو وہ کبیرہ گناہوں تک پہنچے گا ہی نہیں۔ اور اگر وہ صغیرہ گناہوں کو کہ یہ تو معاف ہو جاتے ہیں تو کر لے گا، چلو کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، چلو گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس نیت سے انسان صغیرہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ عادی ہو کے کبیرہ گناہوں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اسے نہ کبیرہ گناہ بڑا گناہ لگتا ہے اور نہ صغیرہ گناہ تو گناہ لگتا ہی نہیں، اور کبیرہ گناہ اس کو اگر گناہ لگتا بھی ہے تو پھر بھی اس کے دل میں وہ خوف نہیں رہتا جو ایک متقی اور پرہیزگار کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چنگاری اور ایک بڑا انگارہ۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری کو صندوق میں اپنے کپڑوں میں رکھ لے اور یہ سوچے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ صندوق میں رکھنے کے بعد وہ آگ بن جائے گی اور صندوق کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی ان سب کو راکھ کر دے گی جلا کر، اور صندوق کو بھی جلا دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پورے گھر کو جلا دے۔ یہی حال گناہ کا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ آگ کی چنگاری ہے۔ اگر تم اپنے اختیار سے ایک گناہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گناہ تمہاری پوری زندگی کی پونجی خاکستر کر دے،
اس لیے اس فکر میں مت پڑو کہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ گناہ گناہ ہے، یہ کام ناجائز ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کر کے یہ سوچو کہ یہ گناہ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بہرحال جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا داہیہ پیدا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہونے کا دل میں دھیان کرے اور اس کے ذریعے گناہ کو چھوڑ دے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یہ کہ کوئی ایسا کام جو ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے چھپ کر کریں گے، ان سے چوری کریں گے، تو وہ گناہ ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایسا کام، ایسا کوئی بڑا گناہ ہی ہو سکتا ہے، ایسی غلط یا بری بات ہی ہو سکتی ہے جو ہمیں ہمارے والدین منع کریں، بڑے بہن بھائی منع کریں، یا کوئی بھی گھر میں منع کرے، تو جب ہم اسے اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے جو ہم جن کے زیر کفالت ہیں، ہم جب ان سے چھپ کے کریں گے تو وہ گناہ ہوگا۔ اور جب ہم ان سے چھپ کے کریں گے تو پھر ہم نے کبھی اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہ کا ارادہ کریں گے تو ہمیں دھچکا لگے گا اور اللہ پاک ہمیں اس گناہ کرنے سے دور رکھے گا۔ تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب کرے اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔